أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ایک مرتبہ اور بلندتر صلوات. برادران عزیز، پروردگار آپ تمام حضرات کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کے سروں پر جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ نجفی صاحب کا سایہ برقرار رہے اور ان سے آپ روحانی اور دینی استفادہ کرتے رہیں. قرآن حکیم کی آیے مبارک تطہیر ایسی آیت ہے جس کے متعلق میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی اپنے دل میں کثافت محسوس کرے، آئینہ قلب پر کدورت محسوس کرے، غبار طبیعت اس کی لوح طبیعت پہ جم چکا ہو، تو تطہیر ذات و تزکیہ نفس کے لیے صرف آیہ تطہیر کا ورد کافی ہے. قرآن حکیم سے متعلق بہت سے علمی مباحث ہیں. ان میں سے ایک بحث یہ ہے کہ قرآن مجید میں آیات احکام کتنی ہیں، یعنی کتنی آیتیں ہیں جو احکام شرعیہ سے متعلق ہیں. مشہور قول یہ ہے کہ تقریباً 500 آیتیں ہیں جو احکام شریعت سے متعلق ہیں. تکالیف شرعیہ، احکام شرعیہ، واجب و حرام، مستحب و مکروہ، ان احکام پر روشنی ڈالنے والی تقریباً 500 آیتیں. یہ مشہور قول ہے.
البتہ عرفاء کا نقطہ نظر کچھ اور ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی آیت الہی ایسی نہیں ہے جس کے ضمن میں کوئی حکم موجود نہ ہو۔ البتہ اس حکم تک پہنچنے کے لیے، اس کے استنباط کے لیے اصول اور طریقہ کار مقرر ہے۔ یہ لفظ استنباط آپ لوگ استعمال تو کرتے ہیں لیکن اس کے معنی سے شاید واقف نہ ہو۔ استنباط اس کا روٹ ورڈ ہے نبطہ، نون بے تو۔ عربی میں نبطہ کے معنی ہے زمین کو اس طرح خاک اٹھانا، زمین کھودنا کہ نیچے سے پانی نکل آئے۔ زمین اتنی کھودی جائے کہ اس کے نیچے سے پانی نکل آئے، تو اس عمل کو کہتے ہیں نبطہ۔ استنباط یعنی اس طرح کھودنا کہ نیچے سے پانی نکل آئے۔ عبارتوں سے حکم کا استنباط بھی یہ ہے کہ عبارتوں میں اس طرح عبارت کی گہرائی میں اترا جائے کہ اس کے اندر چھپے ہوئے معنی آشکارا ہو جائیں۔ یہ ہے استنباط۔ ہر آیت میں کوئی نہ کوئی حکم پوشیدہ ہے۔ حکم سے مراد بھی دو طرح کے حکم بنیادی طور پہ ہو سکتے ہیں۔ لفظ حکم مختلف علوم میں اس کی مختلف تعریفیں ہیں۔ علم منطق میں حکم کی تعریف الگ ہے، علم نحو میں حکم کی تعریف الگ ہے، فلسفے میں حکم کی تعریف الگ ہے، اصول فقہ میں حکم کی تعریف الگ ہے۔ ایک اعتبار سے وہ احکام خمسہ جب ہم کہتے ہیں یعنی 5 حکم، تو اس سے مراد ہوتے ہیں واجب، مستحب، حرام، مکروہ، مباح۔ یہ احکام خمسہ ہیں۔ ہماری زندگی کے تمام اعمال احکام خمسہ کے تحت کیٹیگرائز ہو جاتے ہیں۔ کچھ کام حرام ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ مستحب ہیں، کچھ مکروہ ہیں، کچھ مباح ہیں۔ لیکن یہ 5 حکم یہ کہلاتے ہیں احکام تکلیفیہ، جس میں رب کریم کی طرف سے انسانوں کو مکلف کیا گیا ہے، انہیں کوئی بات بتائی گئی ہے کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے اپنے ارادے سے۔ واضح ہے۔ تکلیف کے معنی کیا ہے؟ تکلیف شرعی کیا ہے؟ تکلیف شرعی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم یہ کام کرو اپنے ارادے سے، اپنی چاہت سے، اپنی خواہش سے۔ نماز پڑھنے کا حکم ہمیں دیا گیا، اور اللہ چاہتا ہے کہ اس کی بندگی ہو، اللہ چاہتا ہے کہ نماز پڑھی جائے، اللہ چاہتا ہے کہ انسان نیک ہو، اللہ چاہتا ہے کہ انسان کے نفس کا تزکیہ ہو، لیکن اس سلسلے میں وہ یہ چاہتا ہے کہ کچھ کام انسان اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے، اپنی چاہت سے کرے۔ واضح۔ اللہ فرماتا ہے نماز پڑھو، یعنی تم خود اپنے ارادے سے اٹھو صبح، ہم فرشتہ نہیں بھیجیں گے اٹھانے کے لیے، تمہیں اٹھنا ہے اپنی چاہت سے، اپنے ارادے سے اٹھو، نماز پڑھو۔ ماہ مبارک رمضان آئے تو روزہ رکھو، یہ حکم ہے، یعنی تم اپنی چاہت سے، اپنے ارادے سے روزہ رکھو۔ ہم ایسا نہیں کریں گے کہ تمہیں بھوک ہی نہ لگے، ایسا نہیں کریں گے کہ تمہیں پیاس ہی نہ لگے،
ایسا نہیں کریں گے کہ نعوذ باللہ کوئی اس طرح کی کیفیت ہو کہ تم کھانا چاہو کھا نہ پاؤ، پینا چاہو پی نہ سکو۔ نہیں، تمہیں بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، پھر بھی اپنی چاہت سے، اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے ہمارے حکم کے احترام میں روزہ رکھو۔ اسی پر قیاس کر لیں، جتنے احکام شرعی ہیں اس کے یہ معنی ہیں، جتنے واجبات ہیں ان کے یہ معنی ہیں۔ حج پہ جاؤ، یہ نہیں کہ ہم فرشتہ بھیج دیں گے، رف بھیج دیں گے، براق بھیج دیں گے اور وہ تمہیں اٹھائے گا اور اٹھا کے مکے پہنچا دے گا۔ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، یقین نہ ہو تو معراج کو دیکھ لو۔ ہم اپنے ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ ہم اگر اپنے کسی بندے کو چاہیں کہ اپنے گھر بلائیں تو ہم براق بھیجیں گے، رف بھیجیں گے، جبرائیل کو بھیجیں گے، وہ بندہ سو رہا ہوگا اسے جگائیں گے، اسے سوار کریں گے، اسے بلائیں گے، راتوں رات چشم زدن میں زنجیر در ہلتی رہے گی، بستر گرم رہے گا، وہ مکے سے اٹھے گا، بیت المقدس آئے گا، بیت المقدس سے سماوات علا تک آئے گا، وہ قاب قوسین و ادنیٰ تک جائے گا۔ یہ سب ہم کر سکتے ہیں، مگر جب حج تم پر واجب کر رہے ہیں تو اس کے معنی ہے کہ تم اپنے اختیار سے، اپنے وسائل سے، اپنی سواری سے، اپنی چاہت سے یہ سفر طے کرو۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح محرمات ہیں، جن چیزوں سے روکا ہے ہم روک سکتے ہیں۔ ہم چاہیں کچھ روکنا تو کیا روک نہیں سکتے؟ تم کوئی جرم کرنا چاہو، کوئی گناہ کرنا چاہو، ہم اس طرح کے حالات پیدا کر دیں گے کہ تم وہ جرم کر نہیں سکو گے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے روکے نہ رکو، تم صرف ہمارے حکم کے احترام میں خود سے رکو۔ ہمارا احترام ظاہر ہو، ہمارے حکم کا احترام ظاہر ہو، ہماری چاہت کا لحاظ ظاہر ہو کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم کریں تو کریں گے، اللہ یہ چاہتا ہے ہم نہ کریں نہ کریں گے۔ یہ احکام کیا کہلاتے ہیں؟ احکام تکلیفیہ۔ ان کے مقابلے میں کچھ احکام وہ ہیں کہ جن احکام کو کہا جاتا ہے احکام تکوینیہ۔ احکام تکوینیہ یہ ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہو، تم چاہو یا نہ چاہو۔ اس کی مثالیں کیا ہیں؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر خلیفہ بنانے والے ہیں، تم چاہو یا نہ چاہو، تم قبول کرو یا قبول نہ کرو، تم پسند کرو یا پسند نہ کرو، تم اعتراض کرو یا نہ کرو۔ ہم اپنا خلیفہ بنا کر رہیں گے، اعلان کر دیں گے یہ ہمارا خلیفہ ہے، تم نہ مانو یہ تمہارا کام، تم مان جاؤ یہ سعادت مندی ہے۔ آدم کو اللہ نے بطور خلیفہ بنایا، فرشتوں نے، ملائکہ نے اعتراض کیا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا فرشتوں نے تسلیم کر لیا، یہ فرشتوں کی سعادت مندی تھی۔ لیکن سب کی قوت ارادی سلب نہیں کر لی پروردگار نے، سب کا اختیار سلب نہیں کر لیا، اختیار باقی رہا، تب نہ شیطان نے سجدے سے انکار کیا۔ اللہ نے اپنے خلیفہ کا اعلان کر دیا، خلیفہ کو خلیفہ بنا دیا،
خلیفہ بنایا کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر۔ علم و عمل دونوں چونکہ حضرت آدم کی ذات میں تھا، اس لیے انہیں خلیفہ بنایا، علم عطا کیا، اور اس کے بعد علم عطا کرنے کے بعد اس علم کی تطبیق، امتحان لیا۔ واضح ہے؟ ان دو بنیادوں پر اللہ نے آدم کو خلیفہ بنایا۔ کن بنیادوں پر؟ علم جو اللہ نے دیا، اللہ نے پھر دیکھا کہ ہمارے دیے ہوئے علم کا تحمل آدم میں ہے کہ نہیں، ایک بات۔ دوسری بات، ہمارے دیے ہوئے علم کا صحیح استعمال آدم کر سکتے ہیں یا نہیں، ہمارے دیے ہوئے علم کا تحمل کر سکتے ہیں یا نہیں، ہمارے دیے ہوئے علم کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں۔ جب دونوں چیزیں ثابت ہو گئیں، اپنا خلیفہ بنا دیا۔ اور اب اختیار ہے، کوئی خلیفہ تسلیم کرے، سعادت مندی نہ کرے۔ تسلیم کوئی نہ کرے تو کسی کا تسلیم نہ کرنا آدم کے خلیفہ برحق نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تسلیم نہ کرنا دلیل نہیں کہ وہ خلیفہ برحق نہیں ہے۔ آدم خلیفہ برحق ہیں، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے۔ جو تسلیم کرے گا وہ حق تسلیم ادا کرے گا، جو تسلیم کرے گا وہ اپنی سعادت مندی کا اظہار کرے گا، جو تسلیم کرے گا وہ رضائے حق کا مستحق ہوگا، جو تسلیم کرے گا وہ بہشت کا مستحق ہوگا، جو تسلیم نہیں کرے گا وہ لعنت کا مستحق ہوگا۔ جو تسلیم نہیں کرے گا وہ راندہ درگاہ ہوگا، وہ مردود ہوگا، وہ رجیم ہوگا، وہ لعین ہوگا۔ آدم کے منصب پہ فرق نہیں پڑتا ہے، اس لیے کہ منصب دینے والا پروردگار ہے، یہ کام اس نے اپنے ارادے سے کیا۔ واضح ہے؟ ایک بڑی مثال سامنے آ گئی۔ نماز وہ چاہتا ہے آپ اپنے ارادے سے پڑھیں، روزہ وہ چاہتا ہے آپ اپنے ارادے سے رکھیں، حج پہ آپ اپنے ارادے سے جائیں، ٹھیک ہے نا؟ سب کے لیے اس نے تکالیف شرعی مقرر کی، اور ان تکالیف شرعیہ سے کسی کو مستثنا قرار نہیں دیا، کسی کو مستثنا قرار نہیں دیا۔ عزیزان گرامی، جوانان عزیز، میرے عزیز عزادار اور ماتمدار، میرے عرفاء عرفان کے دعوے دار یا عرفان کے طلبگار جو بھی ہوں، وہ اس نے کسی کو اللہ نے مستثنا قرار نہیں دیا۔ یہ نہیں کہا نماز واجب کر رہا ہوں سب پر، لیکن چونکہ میرا محمد میرا مصطفیٰ بندہ ہے اس لیے اسے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا میں روزہ واجب قرار دے رہا ہوں سب پر مگر محمد مستثنا ہے، میں حج واجب کر رہا ہوں سب پر مگر محمد مستثنا ہے، نہیں، ایسا نہیں کہا۔ جو احکام ہے وہ سب کے لیے احکام ہے، کوئی مستثنا نہیں ہے، نہ نبی مستثنا ہے، نہ امام مستثنا ہے، نہ امتی مستثنا ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہ کرے کہ ہم اہل معرفت ہیں تو شریعت کا ہمارے اوپر اطلاق نہیں ہوتا۔
یہ کفر ہے، یہ فسق ہے، یہ زندقہ ہے۔ ہم اہل معرفت ہیں، ہم اہل محبت ہیں، ہم اہل عشق ہیں، ہمارے اوپر شریعت کا اطلاق نہیں ہوتا، یہ شیطانی نعرہ ہے، یہ گمراہی ہے۔ شریعت کا اطلاق سب پر ہوتا ہے، جس شریعت سے محمد مصطفیٰ مستثنیٰ نہیں ہے، کوئی اور کیا مستثنیٰ ہو سکتا ہے؟ یہ 2 اور 2 4 کی طرح کی بات ہمارے بچوں جوانوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت ہے۔ افسوس ہے معاشرے میں ایسے افراد پیدا ہو گئے ہیں جو خود اپنے نفس پہ ظلم کر رہے ہیں اور دوسروں پہ ظلم کر رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں۔ کوئی شریعت سے مستثنیٰ نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو کہہ سکے کہ ہم پر شریعت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ شریعت سے محمد مصطفیٰ مستثنیٰ نہیں ہے۔ جو اختصاصی احکام ہیں وہ الگ ہیں، جو اختصاصی احکام ہیں وہ الگ ہیں، مخصوص احکام الگ ہیں، مگر وہ بھی احکام ہیں۔ توجہ ہے؟ اور وہ ہم سے زیادہ مکلف ہیں۔ ہم پہ صرف 5 وقت کی نماز واجب ہے، مصطفیٰ پہ نماز شب بھی واجب تھی۔ ہم پہ اسباب لطف نماز شب واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ تاکید بہت زیادہ ہے، تاکید بہت زیادہ ہے، لیکن مستحب ہے۔ کوئی نماز شب نہ پڑھے گناہگار نہیں ہے۔ نماز شب وہ واحد نماز ہے مستحبات میں جس کی قضا ادا کرنے کی بھی تاکید کی گئی۔ مستحبات کی قضا نہیں ہے، مگر نماز شب کی قضا ہے۔ مستحبات کی قضا نہیں ہے، مستحبات کی قضا نہیں ہے۔ اس جملے کا بھی غلط استعمال ہو رہا ہے، اسے بھی مس یوز کیا جا رہا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں صاحب نماز کی تو قضا ہے، مجلس عزا کی قضا نہیں ہے۔ یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجلس عزائے سید الشہداء کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں ہے، نماز کے لیے وقت مخصوص ہے، نماز کے لیے وقت مخصوص ہے، مجلس عزا کے لیے وقت مخصوص نہیں ہے۔ جب چاہو نماز پڑھ، جب چاہو مجلس عزا منعقد کرو، مگر نماز یہ نہیں ہو سکتا کہ جب چاہے پڑھ لو۔ توجہ ہے؟ اس لیے جس چیز کا وقت معین ہے اس کے وقت کا احترام واجب ہے۔ مجلس آپ دن میں 10 بجے بھی کر سکتے ہیں، 9 بجے بھی کر سکتے ہیں، 11 بجے بھی کر سکتے ہیں، 12 بجے بھی کر سکتے ہیں۔ نماز ظہر پڑھ سکتے ہیں 11 بجے، نماز ظہر پڑھ سکتے ہیں 9 بجے، نماز مغرب 5 بجے پڑھ سکتے ہیں، 3:30 بجے پڑھ سکتے ہیں۔ نماز ہر وقت، مجلس ہر وقت کر سکتے ہیں۔ چونکہ مجلس عزا ہر وقت کر سکتے ہیں، اس لیے نماز کے خاص وقت کا احترام واجب ہے۔ نماز واجب ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی سنتے چلے جائیے، حالانکہ ذرا سا درمیان میں بات آ گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ نماز کی قضا ہے۔ نماز کی قضا ہے کہ معنی کیا ہے؟ یعنی چھوٹ ہے کہ نماز نہ پڑھو بعد میں قضا کر لینا؟ اذن ہے، چھوٹ ہے۔ نماز جو قضا ہو گئی وہ کبھی ادا نہیں ہو سکتی۔ آج صبح نعوذ باللہ و نستجیر باللہ اگر کسی نے آج صبح کی نماز نہیں پڑھی،
کبھی بھی وہ پھر آج صبح کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ یہ صبح پلٹ کے آنے والی نہیں ہے، یہ صبح نکل گئی، گیا وقت واپس کبھی نہیں آتا۔ آج صبح کی نماز جس نے قضا کی کبھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ یہ لطف الہی ہے کہ پروردگار فرماتا ہے اگر آج نہیں پڑھ سکے تو اس کی جگہ تم 2 رکعت نماز قضا کی نیت سے پڑھ لو، ہم اسباب لطف اسے قبول کر لیں گے۔ یعنی وہ قضا اپنی جگہ ایک مستقل واجب ہے، اور یہ جو نماز آج چھوڑ دی یا ترک ہو گئی اس کے لیے توبہ واجب ہے۔ یہ نہیں کہ وہ 2 رکعت نماز قضا پڑھ کے آپ نے سمجھ لیا کہ ہم نے تلافی کر دی، نہیں، وہ تو تلافی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے لیے توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اور پھر پروردگار سے کہیے پروردگار یہ جو میں قضا پڑھ رہا ہوں اسے قبول فرما لے۔ توجہ ہے، توجہ ہے۔ یہ جو میں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں یہ بھی تیرے اذن سے، تیرا لطف ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے موقع عنایت فرمایا۔ اگر میں نماز قضا کرنے کے بعد آنکھ نہ کھلتی مر جاتا تو گناہگار مرتا، پروردگار مجھے معاف فرما دے، میں یہ 2 رکعت نماز تیرے ہی بتائے ہوئے حکم کے مطابق پڑھ رہا ہوں، وہ صبح کی نہیں پڑھ سکا، یہ قضا قبول فرما لے۔ یہ ہے قضا۔ قضا ایک جداگانہ لطف الہی ہے، نہ کہ وہ نماز جو فوت ہو گئی اس کی تلافی ہے۔ تلافی کوئی نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کر سکتا۔ واضح ہے؟ یہ معنی ہے کہ نماز کی قضا ہے، کسی مستحب کی قضا نہیں ہے، کسی مستحب عمل کی قضا نہیں ہے، واجب کی قضا ہے۔ روزہ جو واجب ہے رمضان کا چھوٹ گیا اس کی قضا ہے، لیکن 27 رجب کا روزہ مستحب ہے، اس کی قضا ہے۔ 18 عید غدیر کا روزہ مستحب ہے، جو شخص 18 عید غدیر کو روزہ رکھے اسے پروردگار ایک روایت کی بنا پر 120 برس کے روزوں کا ثواب دیتا ہے۔ اٹھارہ عید غدیر، مولا علی کی ولایت کی غدیر، 18 عید غدیر جو روزہ رکھے ایک روایت کی بنا پر جس کی سند معتبر ہے 120 سال کے روزوں کا ثواب اس ایک روزے کی بنا پر ملتا ہے، لیکن مستحب ہے۔ اگر 18 کو نہیں رکھا تو کیا 19 کو رکھے گا، 20 کو رکھے گا؟ 18 کو نہیں رکھا فرصت ختم ہو گئی۔ مستحب کا ثواب نہیں، مستحب کی قضا نہیں، نماز واجب ہے۔ بہرحال درمیان میں بات آ گئی تھی تو میں نے عرض کیا ہم پر پنجگانہ نمازیں واجب ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نماز شب بھی واجب تھی۔ حضور کے لیے نماز شب بھی واجب تھی۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ یہ جتنی چیزیں ہم پر واجب ہیں، نماز اللہ چاہتا ہے کہ پڑھی جائے، مگر وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم یہ کام اپنی چاہت سے کریں۔ روزہ اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا ہے کہ ہم رکھیں، مگر وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم روزہ اپنی چاہت سے رکھیں۔ نماز پڑھنے کے لیے ہم کھڑے ہوں تو وضو یا طہارت واجب ہے، مگر اللہ چاہتا ہے کہ ہم وضو اپنی چاہت سے کریں، غسل اپنی چاہت سے کریں، تیمم اپنی چاہت سے کریں۔ واضح ہے؟ لیکن اللہ کے پاس کچھ ایسے ارادے ہیں جو وہ یہ چاہتا ہے کہ تم چاہو یا نہ چاہو یہ کام ہو کر رہے گا۔
اس ارادے کو ارادہ تکوینیہ کہتے ہیں۔ اس ارادے کی ایک مثال کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد، بے فرمائے بے فرمائے جی۔ یہ دو قسم کے ارادے اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ وہ تمام احکام جو ارادہ تشریعیہ سے متعلق ہیں، اسے کہتے ہیں ارادہ تشریعیہ، جس میں احکام تکلیفیہ ہیں۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، خمس دو، خیرات کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، بیوی کا حق ادا کرو، شوہر کا حق ادا کرو، بچوں کا حق ادا کرو، قرض لو تو اسے واپس کرو، امانت لو تو امانت داری کا ثبوت دو۔ جتنے احکام ہیں وہ سب احکام کس لیے ہیں؟ احکام تکلیفیہ ہیں۔ یہ احکام ارادہ تشریعیہ کے مظہر ہیں۔ اس کے مقابلے میں کچھ اللہ کے اور احکام ہیں اور کچھ اور ارادے ہیں۔ مثلا اللہ اپنی خلقت کو بے ہدایت نہیں چھوڑتا۔ خلقت ہدایت قبول کرے یا ہدایت قبول نہ کرے، اللہ خلقت کو بے ہدایت نہیں چھوڑتا، یہ اس کا ارادہ ہے، یہ اس کی قضائے ہدایت ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے، یہ اس کا ارادہ ہے کہ ہم خلقت کے لیے ہادی مقرر کریں گے۔ اب یہ خلقت کا کام ہے کہ اس ہادی سے ہدایت لیں یا نہ لیں، ہادی رہے گا۔ خلقت ہادی سے ہدایت نہ لے تو روز قیامت پروردگار ہادی سے پوچھے گا کس نے ہدایت لی، کس نے نہیں لی، کس نے تمہاری پیروی کی، کس نے نہیں کی۔ توجہ ہے؟ یہ ارادہ الہیہ ہے جس کا پہلا مظہر جناب آدم کا خلیفہ بنایا جانا ہے۔ یہ جناب آدم کا خلیفہ بنایا جانا سنت مستمرہ ہے ہمیشہ کے لیے۔ اب یہاں پر ٹھہر کر اگر اتنی بحث سمجھ گئے آپ تو میں عرض کروں کہ دو قسم کے ارادے ہیں اللہ کے، ایک ارادہ تکوینیہ ہے، ایک ارادہ تشریعیہ ہے۔ بہت سے عرفاء یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ہر آیت میں ارادہ تکوینیہ بھی پوشیدہ ہوتا ہے، ارادہ تشریعیہ بھی پوشیدہ ہوتا ہے، لیکن اسے کشف کرنا عرفاء اور فقہاء کا کام ہے۔ ہر شخص اسے کشف نہیں کر سکتا، ہر شخص اس کا استنباط نہیں کر سکتا، ہر شخص اس کی تشریح نہیں کر سکتا، تفسیر نہیں کر سکتا، تعویل نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آیہ مبارک تطہیر، اس میں اللہ کا ارادہ تکوینیہ بھی پوشیدہ ہے۔ ہر ایک کے لیے جو بھی اس آیت کی تلاوت کرے گا اسے تزکیہ نفس حاصل ہوگا۔ اسی لیے مبارک ہیں وہ لوگ جو گھروں پر حدیث قصہ کی مجلس رکھتے ہیں، مبارک ہیں وہ لوگ۔ اسی توسل سے اور اسی توسط سے اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، گھر پاک ہوتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، نفس پاک ہوتا ہے، روح کو پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، ذہن کو جلا و بلندی نصیب ہوتی ہے، قلب و ضمیر کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ارادہ تکوینیہ پوشیدہ ہے۔ اب یہاں سے گفتگو کو آگے بڑھا، آیہ مبارکہ تطہیر پہ گفتگو بہت دیر تک اور بہت دور تک جا سکتی ہے، مگر وقت کی محدودیت کے ساتھ چند جملے عرض کروں گا۔ بہت سے ذہنوں میں شکوک و شبہات ہیں کہ آیت تطہیر کس کی شان میں ہے،
وہ آیت تطہیر میں جو ارادہ ہے وہ کیسا ارادہ ہے؟ تکوینی ہے یا تشریعی ہے؟ اگر انسان قرآن مجید کا لہجہ شناس ہو، لہجہ شناس، مزاج شناس، عبارت شناس، اشارت شناس، ادا شناس، تو گتھیاں سلجھتی چلی جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں ایک صنعت ہے، میں اس کی طرف اشارہ کر دوں، جسے کہتے ہیں صنعت التفات۔ جو لوگ عربی بلاغت کے فن سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ صنعت کیا ہے، صنعت التفات کیا ہے۔ اسے پہلے آپ کے سامنے سمجھا دوں، پھر بات آسان ہو جائے گی۔ میں اس وقت ممبر پہ ہوں، تقریر کر رہا ہوں، ایک خطاب ہے جو سب سے ہے، اور اس کے بعد اچانک میں ادھر مڑ کے دیکھتا ہوں اور کہتا ہوں پانی دے دیجیے۔ یہ خطاب سب سے نہیں ہے، روح سخن بدل گیا، مخاطب بدل گیا۔ یہ پانی دے دیجئے یہ خطاب سب سے نہیں ہے، یہ ایک فرد سے ہے جس کے پاس معلوم ہے کہ پہلے سے پانی موجود ہے۔ واضح ہے، یہ معلوم ہے کہ پانی موجود ہے، یہ میرے لیے ہے، یہ میری مدد کے لیے ہے، یہ مجھے پانی دے گا۔ اب سب سے ہم خطاب کر رہے ہیں، اب درمیان میں یہ تھوڑی کہیں گے جناب اب یہاں تک ہم آپ سے گفتگو کر رہے تھے، اس کے بعد جو جملہ کہیں گے اس کے مخاطب آپ نہیں ہیں، وہ خاص ان سے ہے، اور پھر ہم کہیں جناب اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے پانی دے دیجئے۔ ایسا نہیں ہوتا نا، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک خطاب عام ہے، نظر بدلی، توجہ بدلی، روح سخن بدلا، التفات بدلا، مخاطب بدل گیا۔ توجہ ہے، اتنی بات سمجھ میں آئی؟ یا آپ اتنا بڑا مجمع نہ صحیح، آپ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، 5-6 آدمی بیٹھے ہیں، ایک شاعر ہیں، ایک افسانہ نگار ہیں، ایک صحافی ہیں، ایک عالم دین ہیں۔ اب آپ نے ایک مرتبہ گفتگو کرتے کرتے کہ بھئی ایک شرعی مسئلہ ذہن میں ہے، میں اس وقت ذرا پوچھنا چاہتا ہوں، یہ خطاب شاعر سے ہوگا؟ کہنے کی ضرورت ہے کہ میں کس سے پوچھ رہا ہوں؟ اور اس کے بعد بیٹھے بیٹھے میں کہتا ہوں کہ بھئی ماشاءاللہ اس وقت جی چاہ رہا ہے کہ مولا کی منقبت میں کوئی سلام بھی سن لیا جائے۔ یہ خطاب کیا عالم دین سے ہوگا؟ خود بخود معلوم ہوگا کہ خطاب کس سے ہے۔ توجہ ہے، اسے کہتے ہیں صنعت التفات، یعنی روح سخن بدل گیا، مخاطب بدل گیا۔ قرآن مجید میں اس صنعت التفات کو، اس کی باقاعدہ علوم بلاغت میں، علم بدیع میں بحث ہے، یہ نہیں کہ میں پہلی بار گزارش کر رہا ہوں، کتابوں میں پہلے سے یہ بحث موجود ہے۔ یہ صنعت التفات سب سے زیادہ کہاں استعمال ہوتی ہے؟ خطابت میں۔ شاعری میں بھی اس کا استعمال ہے، نثر میں بھی اس کا استعمال ہے، لیکن سب سے زیادہ اس صنعت کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ خطابت میں۔ فطری بات ہے، قرآن کس صنعت میں ہے؟ قرآن نثر میں ہے، ویسی نثر جیسی حضرت مولانا الطاف حسین حالی لکھا کرتے تھے، یا ویسی نثر جیسی شمس العلماء مولانا محمد حسین آزاد لکھا کرتے تھے؟ ویسی نثر ہے؟ نہیں۔ قرآن مجید نظم ہے، شاعری ہے؟ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔
قرآن مجید گفتگو ہے حبیب و محبوب کے درمیان. قرآن مجید خالق متعال اور رسول کریم کے درمیان گفتگو ہے. اور میں نے کہہ دیا گفتگو میں صنعت التفات سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے. واضح ہے؟ اب اس کی کچھ مثالیں پہلے ذکر کروں. قرآن مجید شروع سے آخر تک صنعت التفات سے پر ہے. سورہ مبارک حمد، سورہ مبارک حمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کس سے خطاب ہے؟ براہ راست خدا سے. خدا کا تذکرہ یہاں وہ انگریزی گرامر کے حساب سے جو پرانی گرامر پڑھائی جاتی تھی، ایک فرسٹ پرسن ہوتا ہے، سیکنڈ پرسن ہوتا ہے، تھرڈ پرسن ہوتا ہے، ایک مخاطب ہوتا ہے، متکلم ہوتا ہے، ایک مخاطب ہوتا ہے، ایک غائب ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات یہاں غائب کی حیثیت سے تھرڈ پرسن. الحمدللہ رب العالمین، یہ کس سے خطاب ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات یہاں تھرڈ پرسن ہے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک کیا ہے؟ تھرڈ پرسن. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پروردگار سیکنڈ پرسن ہو گیا، مخاطب ہو گیا. بندہ متکلم ہے، خدا مخاطب ہے، خدا سے خطاب ہے. روح سخن پہلے نہیں تھا، اب روح سخن براہ راست خدا سے. سمجھ میں آئی صنعت التفات؟ صنعت التفات واضح ہے. جس طرح صنعت التفات یہاں پر ہے، اسی طرح صنعت التفات آیت تطہیر میں ہے. سورہ مبارک احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ، آیت نمبر 28 سے ایک سلسلہ کلام شروع ہوتا ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی توجہ رکھیے گا، یہاں پر بھی ایک اہم بحث ہے، شاید اس سے پہلے کسی اور کی زبان سے نہ سنی ہو آپ نے. توجہ رکھیے گا. پروردگار نے اس نبی خاتم کا جتنا احترام رکھا ہے قرآن مجید میں، سب جانتے ہیں. کہیں یا محمد کر کے نہیں، کہہ کے نہیں پکارا. کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر. ادب و احترام سے القاب و آداب کے ساتھ مخاطب کیا. تمام نبیوں کو یا آدم، یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ کہہ کے نام لے کر پکار لیا. ہمارے حبیب کو نام لے کر نہیں پکارا. یہ ایک احترام سب جانتے ہیں. اب اگر یہ احترام، یہ درجہ محبوبیت اپنی جگہ پر ہے اور اس کے باوجود کہیں عہدے اور منصب کا تذکرہ ہو جائے، یہ بحث یہاں پر کسی نے نہیں کی ہے، لیکن مشابہ ہے اس بحث سے جو اکثر ہوتی ہے. آیہ بلغ میں جب پروردگار فرماتا ہے یا ایھا الرسول، اس کے معنی کیا ہے؟ کہ خطاب بہت اہم ہے، عہدے کے لحاظ سے خطاب ہو رہا ہے. ذہن میں ہے نا، یہ پہلے سے آپ کے ذہنوں میں. یا ایھا الرسول، یعنی اب مسئلہ بہت نازک ہے. محبوبیت اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ، ادب اپنی جگہ، لحاظ اپنی جگہ، مگر یہ مسئلہ منصب سے جڑا ہوا ہے. اس کی چلتی پھرتی مثال دے دوں، شاید ایسی مثالیں پہلے بھی آپ کے ذہن میں
ہوں گی، سن چکے ہوں گے، لیکن جوانوں بچوں کے لیے تازہ ہو جاتی ہے بات۔ فرض کیجئے کہ ہمارے دوست ہیں جناب سہیل رضوی صاحب، سامنے بیٹھے ہوئے، جو سامنے ہوتا ہے ضرب کلام اسی پہ کو سہنی پڑتی ہے، زد پہ وہی آ جاتا ہے۔ دوست ہیں ماشاءاللہ، یہاں صاحب حیثیت ہیں، ایک وجاہت ہے شہر میں۔ اب ان کی دوستی کسی کمشنر سے ہے، لیکن ظاہر ہے وہ کمشنر ہے، یہ دوست ہے۔ یہ اس کو جب اپنے گھر بلاتے ہیں یا جب اسے فون کرتے ہیں تو ہمیشہ بھائی صاحب کہہ کے خطاب کرتے ہیں، یا اس کے نام سے خطاب کرتے ہیں، یا اس کا فیملی نیم سر نیم لیتے ہیں، جو ادب سے تہذیب کا طریقہ ہے۔ نام نہیں لیتے، زیدی صاحب، صدیقی صاحب، فاروقی صاحب۔ لیکن کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے جس میں ان کے عہدے اور منصب کا نام لے کے ایک بار فون کریں اور کہیں کہ کمشنر صاحب اس وقت میری سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ توجہ ہے؟ نہیں، اب آپ کے منصب کی بات ہے۔ اگر آپ نے منصب کا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، میں آپ کا دوست ہوں یا نہ ہوں، آپ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو برقرار رکھنے کے مکلف ہیں، یا آپ کے عہدے اور منصب سے تعلق ہے بات۔ سہیل رضوی آپ کا دوست ہے یا دوست نہیں ہے، یہ میری سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، جو میرا بنیادی حق ہے شہریے کے اعتبار سے۔ کمشنر صاحب میں اس کی بات کر رہا ہوں، واضح ہے نا؟ یہ لہجہ جو بدلے گا اس کے کچھ معنی ہوتے ہیں۔ پروردگار، یہ ایک مثال دی ہے میں نے تاکہ ذہن سے قریب آ جائے بات۔ پروردگار جو ہر جگہ طٰہٰ یاسین طٰہٰ یاسین یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کہتا ہے، وہ ایک مرتبہ کہتا ہے یا ایھا الرسول، اے پیامبر پہنچا دو میرا پیام۔ اب اس پیام کی اہمیت واضح ہوگی نا، واضح ہو جائے گی پیام کی اہمیت۔ بالکل یہی صورتحال یہاں ہے۔ یا ایھا النبی، یہ یا ایھا النبی یا ایھا الرسول سے کمتر خطاب تو نہیں ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اپنی بیویوں سے کہہ دو، قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، دنیا کی راحت چاہتی ہو، دنیا کی زینت چاہتی ہو، دنیا کا جاہ و حشم چاہتی ہو، دنیا کا مال و متاع چاہتی ہو، تو پھر آؤ ہم تمہیں دنیا کی نعمتیں دے کر آزاد کر دیں۔ دیکھیں تو صحیح گفتگو شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ قرآن شروع کہاں سے ہوئی ہے گفتگو؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ کچھ ایسی بیویاں تھیں جن کے دل میں جاہ طلبی تھی، دنیا طلبی تھی، عیش و عشرت طلبی تھی، اقتدار طلبی تھی، اس لیے قرآن کہہ رہا ہے اے رسول، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے، زینت دنیا چاہیے تو آؤ ہم دنیا دے دیں، مگر نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، پھر ہماری بیوی نہیں رہ جاؤ گی۔
میں متن قرآن سے سر منہ تجاوز نہیں کروں گا، سر منہ، متن قرآن، متن قرآن لفظ بلفظ. یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اگر تم دنیا چاہتی ہو، دنیا کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، فتعالینا، آؤ، امتعکن، ہم تمہیں مال و متاع دنیا سے آسودہ کر دیں. وَأُسَرِّحْكُنَّ، لیکن صرف آسودہ نہیں کریں گے. وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، پھر ہم خوبصورتی سے تمہیں خود سے جدا کر دیں گے، آزاد کر دیں گے. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد کی آیتیں وہ ہیں جو صرف پروردگار کو زیب دیتا ہے کہ وہ اس انداز سے خطاب کرے. ہم تو ترجمہ کرتے ہوئے بھی لرز جاتے ہیں کہ کس سے خطاب ہے. اس کے بعد خطاب کا جملہ ہے، مجبور ہوں، قرآن کی آیت ہے اس لیے ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاؤں. کہا اور سنو، اگر تمہیں آخرت چاہیے، نبی چاہیے، حیات آخرت چاہیے، اللہ، نبی اور حیات آخرت چاہیے، تو پھر ہم یقیناً تمہیں اجر دیں گے، تمہارا اجر بہت زیادہ ہے. اس کے بعد آیت آگے بڑھی، اگر تم میں سے کسی نے کوئی فحش حرکت کی، قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کے الفاظ، تو پھر تم دوسروں کی طرح نہیں ہو، تم پہ دوہرا عذاب ہوگا. ہم تو ترجمہ کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ترجمہ کرتے ہوئے رونگٹے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. آغاز کیسا ہے؟ کس قسم کا آغاز ہے؟ کس سے خطاب ہے؟ کیوں ایسا خطاب ہے؟ 25 مرتبہ مؤنث کے صیغے آئے ہیں. آیت نمبر 28، آیت نمبر 29، آیت نمبر 30، آیت نمبر 31، آیت نمبر 32، آیت نمبر 33. 25 مرتبہ آیہ تطہیر سے پہلے مؤنث کے خطاب آئے، مؤنث کے خطاب، عورتوں سے خطاب. اور اس میں کیا کہا گیا؟ اگر تم دنیا چاہتی ہو تو آؤ ہم آسودہ کر کے جدا کر دیں. اگر آخرت چاہتی ہو تو پھر کیا کرو؟ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، گھر میں رہو، گھر سے باہر قدم نہ نکالو. قرآن میں تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں. ابھی آپ جبل کی طرف رخ نہ کریں، بصرے نہ جائیں، قرآن دیکھیں. ابھی ہوا پر بصرے کا رخ نہ کیجئے، قرآن کی آیت پڑھیے. گھر میں رہو اور ویسی حرکتیں نہ کرو جیسی جاہلیت کی عورتیں کرتی ہیں. وہ زینتیں نہ کرو جو جاہلیت کی زینتیں ہیں. یہ سب لفظیں قرآن کی ہیں، سارے خطاب مؤنث کے لہجے میں. اور یا ایھا النبی کہہ کر، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اے نبی، اے محمد اپنی بیویوں سے کہہ دو. نہیں، اے نبی تم میرے نبی ہو، تم میرے صاحب منصب ہو. تم اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر وہ نبی خدا کی بیوی رہنا چاہتی ہیں تو ان کو کیا معیار اختیار کرنا چاہیے؟ کیا معیار اختیار کرنا چاہیے؟ تمہید مجلس میں میں نے عرض کیا کہ خدا کے 2 طرح کے ارادے ہیں. ایک ارادہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم کچھ کرو اپنی چاہت سے،
اور جب وہ کچھ چاہتا ہے کہ تم یہ کرو اپنی چاہت سے تو خطاب کرتا ہے، حکم کرتا ہے، حکم کا مخاطب مکلف ہوتا ہے، تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، تم حج کرنے جاؤ، تم زکوٰۃ دو، تم جہاد کرو۔ ایسے یہاں پروردگار چاہتا ہے کہ بیویاں احکام الہی کو بجا لائیں، تو فرماتا ہے تم نماز پڑھو، تم زکوٰۃ دو، تم زینت جاہلیت نہ کرو، تم گھر سے قدم باہر نہ نکالو، یہ سب تمہیں کرنا ہے۔ اور ایک دم سے التفات ہوتا ہے، روح سخن بدلتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بیویوں تمہیں یہ سب کرنا ہے، اور اہل بیت ان کا ذمہ ہمارا ہے۔ جیسے اس جگہ ہے، میں آپ سب سے کہوں کہ دیکھیں یہاں عربی زبان کی نزاکتیں ہیں، جا کر آپ ڈکشنری کنسلٹ کیجئے گا، عربی گرامر کنسلٹ کیجئے گا، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن علامہ نجفی کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ خوب سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ واضح ہے؟ عوام سے یہ جدا ہو گئے یا نہیں؟ بھئی آپ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نماز شب پڑھیے گا، ان کا میرا ذمہ ہے، میں جانتا ہوں ان کی نماز شب کبھی قضا نہیں ہوتی۔ یہ ہے التفات۔ پروردگار یا ایھا النبی قل لازواجک، یہاں سے گفتگو شروع ہوئی، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 28، یہاں سے گفتگو شروع ہوئی، اور اس کے بعد ایک دم روح سخن بدلا کہ انما یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے نجاست کو اس طرح دور رکھے جو دور رکھنے کا حق ہے۔ اگر اللہ دور رکھنا چاہتا ہے تو اب تک کیوں کہتا رہا کہ تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو؟ تمہاری اپنی ذمہ داریاں ہیں، اللہ کی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ تم سے جب کہہ رہا ہے تو ارادہ تشریعیہ ہے، اور جب کہہ رہا ہے کہ انما یرید اللہ، بس اللہ یہ چاہتا ہے، تو ممکن ہے کہ اس کی چاہت پوری نہ ہو۔ اللہ نے جب چاہا آدم کو خلیفہ بنائے تو بنا دیا، جس نے مانا وہ سعادت مند، جس نے نہیں مانا وہ رجیم و لعین۔ اللہ نے جب فیصلہ کر لیا کہ اہل بیت کو طہارت بخشے گا تو اس نے بخش دیا۔ اب انہیں کوئی مانے معصوم سعادت مند، نہ مانے تو لعین و رجیم۔
پہ آپ کو ہر روز ہر آن نئی زندگی ملتی ہے اور ہمیشہ ملتی رہے گی اگر زیادہ ولایت پر رہیں گے۔ ہمیشہ زندگی ملے گی۔ زندگی خدا سب کو دیتا ہے، جو زیادہ ولایت پر ہو اسے ہمیشہ ہر آن بہشت کی زندگی ملتی ہے، جو زیادہ ولایت پر نہیں رہتا اسے ہمیشہ ہر آن جہنم کی زندگی ملتی ہے۔ جزاکم اللہ۔ یہیں پہ ایک مسئلہ اور علمی مسئلہ ہے، تاریخی مسئلہ ہے، حل کر کے آگے بڑھوں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں پر تو ازواج کا تذکرہ ہے، آیت تطہیر کو یہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی جگہ کہیں اور تھی، یہ تحریف ہو گئی ہے۔ نہیں، ہرگز تحریف نہیں، قرآن پاک میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، یہ آیت یہی ہونی چاہیے تھی تاکہ ہر ایک کو اس کی حیثیت معلوم ہو جائے۔ معلوم ہو جائے، جسے خود اپنے قدم کو گھر میں رکھنا ہے اسے معلوم ہو جائے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں اپنا قدم گھر میں رکھنا ہے۔ اور جو وہ ہستیاں ہیں جن کی شان یہ ہے کہ پروردگار نے سورہ مبارکہ دہر میں فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو مگر وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے۔ ان کے نفس کی زمام دست ارادہ تکوینیہ الہیہ میں ہے۔ اس لیے فرما رہا ہے، خدا گویا ناز فرما رہا ہے اپنے ان بندوں پر۔ نبی کی بیویوں کو کچھ احکام بتانے کے بعد ناز فرما رہا ہے کہ یہ حکم تم مانو اور دیکھو یہ ہمارے بندے کیسے ہیں، یہ بندے کیسے ہیں، یہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان سے رزق کو دور رکھیں، ایسا کہ جو دور رکھنے کا حق ہے۔ یہ آیت یہیں پر بحثیں بہت ہیں، اعتراضات بہت ہیں، سوالات بہت ہیں، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ لیکن یاد رکھیے یہ سب وہ منازل ہیں، میں پورے طالب علمانہ اور پورے اعتماد مودت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، یہ وہ مسائل ہیں کہ جس سے جب چاہو مناظرہ کر لو، جب چاہو مباہلہ کر لو۔ آیہ تطہیر اتری بھی تھی مباہلے سے پہلے۔ جب حضور مباہلے کے لیے جا رہے تھے تو جبرائیل لے کر آئے اور حضور نے علی کو بلایا، فاطمہ کو بلایا، حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، سب کو
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اپنی کسا کے دائرے میں لے کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں۔ کس سے خطاب ہے پیغمبر کا؟ اللہ سے۔ خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المرسلین، معصوم، بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر، عارف بمقام الہی، ممکن ہے کہ پروردگار سے مخاطب ہو کر کوئی کمزور بات کہہ دے؟ ممکن ہے کسی قسم کا ڈسکریمنیشن کریں؟ ممکن ہے اپنی ذاتی چاہت کو راہ دے دیں؟ ممکن ہے؟ خدا سے کہہ رہے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ اللہم ہؤلاء، پروردگار بس یہ ہیں میرے اہل بیت۔ اس کے بعد کسی بی بی نے آگے بڑھ کر کہا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں کسا میں آ جاؤں؟ فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں، تم زوجہ ہو، تم خیر پر ہو، مگر کسا میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تفسیروں کا مطالعہ کیجئے، تفسیروں کا مطالعہ کیجئے۔ دو بیویاں آگے بڑھیں، ایک کو کہا تم خیر پر ہو مگر کسا میں نہیں آ سکتی، دوسرے سے یہ بھی نہیں کہا کہ تم خیر پر ہو۔ پڑھیے تفسیریں، حدیث کی کتابیں پڑھیے، یہ بھی نہیں فرمایا تم خیر پر ہو۔ یہ پیغمبر معصوم و عادل کیسے ممکن ہے کہ دو بیویوں کو الگ الگ جواب دے جب تک کہ دونوں کا مرتبہ الگ الگ نہ ہو؟ روایتیں پڑھیے اور سنیے، علمی، چونکہ سوالات ہوتے ہیں اس لیے جواب دے رہا ہوں۔ یہ وقت کی باطل قوتوں کے کچھ زر خرید راوی تھے جنہوں نے اس طرح کی روایتیں گڑھی ہیں کہ آیت تطہیر میں یہ بھی شامل ہیں اور وہ بھی شامل ہیں، ورنہ صحیح مسلم کی روایت سنا رہا ہوں آپ کو۔ صحیح مسلم کا نام تو سنا ہوگا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ ایک جلیل القدر صحابی سے کسی نے پوچھا کہ آیہ تطہیر میں اہل بیت سے مراد کون ہے؟ انہوں نے کہا بس 5۔ کہا بیویاں؟ کہا تمہیں معلوم نہیں عرب بیویوں کے لیے اہل کا لفظ استعمال نہیں کرتے، اس لیے کہ بیوی جب تک بیوی ہے، ابھی طلاق دے دی اس سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا، وہ اہل بیت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ روایت صحیح مسلم کی گزارش کر رہا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کہتے تم عربی نہیں جانتے؟ عرب کبھی زوجہ کو اہل نہیں کہتے، اس لیے کہ آج بیوی ہے کل نہیں ہے۔ ایسی شخصیت جو ایک لفظ سے بیگانہ ہو جائے، 2 بول پڑھ لو تو گھر میں داخل ہو جائے، ایک لفظ کہہ دو تو گھر سے باہر چلی جائے، ایسے کو اہل بیت بنایا جا سکتا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت گزارش کر رہا ہوں۔ اور آگے بڑھیے۔ میں نے کہا آیہ تطہیر سے پہلے 25 مرتبہ مؤنث کی اصطلاح، مؤنث کی ضمیریں ہیں، اور ایک دم سے آیہ تطہیر میں آگے مذکر کی ضمیریں ہیں۔ یہ پروردگار کا کلام ہے،
یہ نحیف و لاغر و بیمار و جاہل و نادان عقیل الغربی کا کلام تو ہے نہیں کہ تقریر کرتے کرتے انرجی ختم ہو گئی، شوگر لیول کم ہو گیا، لکنت ہونے لگی، مؤنث مذکر کی ضمیریں الٹی سیدھی بیان کرنے لگے، سبقت لسانی ہو گئی، زبان کو لکنت ہو گئی، ابھی مذکر کو خطاب کر رہے تھے، اب مؤنث کا لفظ منہ سے نکل گیا، نعوذ باللہ۔ کلام الہی ہے، 25 مرتبہ مؤنث کی ضمیریں آئیں، اس کے بعد مذکر کی ضمیر آ گئی۔ اس کے معنی بھی یہ ہے کہ روح سخن بدل گیا۔ اب تک صرف خواتین سے خطاب تھا، اب جو خطاب ہے اس میں مرد بھی شامل ہیں۔ ایک بحث اور، اگر کوئی یہ بحث کر ہی لے کہ صاحب وہ صحیح مسلم صحیح ضرور ہے مگر یہ روایت اس کی ہم نہیں مانتے، وہ صحیح ہے ٹھیک ہے، وہ یہ روایت نہیں مانتے، چونکہ بعض حضرات کا اصول یہی ہوتا ہے کہ وہی مانتے ہیں جو وہ ماننا چاہتے ہیں، جو نہیں ماننا چاہتے وہ نہیں ماننا چاہتے، نہیں مانتے، چاہے کسی نے لکھا ہو، چاہے کسی نے لکھا ہو۔ ہوتا ہے، اپنا مزاج ہوتا ہے، مزاج ہوتا ہے، اور یہ مزاج بدلتا نہیں، آسانی سے نہیں بدلتا، یعنی 2 4 10 20 22 23 برس ساتھ رہنے سے مزاج نہیں بدلتا۔ اب مثال دوں، مثال کی ضرورت ہے۔ مفسرین سے پوچھئے کہ کتنے برس تک وہ جس نے جناب آدم کی مخالفت کی تھی سجدہ نہیں کیا تھا، کتنے برس تک ملائکہ کی صحبت میں رہا تھا؟ 2 4 برس، 20 22 برس؟ اس کے باوجود مزاج نہیں بدلا۔ اتنی بڑی مثال موجود، اور پھر لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب وہ ساتھ رہنے سے مزاج بدل جاتا ہے۔ بس 2-3 جملے اور سن لیں، 2-3 جملے اور سن لیں، میری بھی طاقت ساتھ چھوڑنے والی۔ جو کیفیت ہے سینے کی آواز کی آپ کے سامنے، پانی پی پی کے مجلس پڑھ رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ دعا کیجئے کہ کچھ پڑھ سکوں۔ اہل کے ایک معنی تو صحیح مسلم سے میں نے بتا دی ہے، دوسرے معنی اہل کس کا کون معین کرتا ہے؟ نبی سے خطاب ہی کیوں تھا؟ یا ایھا النبی کیوں خطاب تھا؟ تاکہ قیامت تک واضح ہو جائے کہ نبی کا اہل اور نبی کے اہل ہونے کا معیار خدا معین کرتا ہے۔
توجہ رہے. اور اس کی مثال بھی میں ملکی اور سیاسی ایڈمنسٹریشن سے دوں گا. آپ کے ملک میں رازداری کتنی رہ پاتی ہے نہیں رہ پاتی ہے یہ سب تو الگ مسئلہ ہے، لیکن جب کوئی وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالتا ہے تو اسے حلف دلایا جاتا ہے. صرف اسے حلف دلایا جاتا ہے، اس کی بیوی کو بھی. بیوی کو بھی حلف دلایا جاتا ہے. آپ کے کانسٹیٹیوشن میں کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو نہیں ہے. صرف اسے حلف دلایا جاتا ہے، اور حلف یہ دلایا جاتا ہے کہ آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ کے پاس اس ملک اور اس ملت اور اس قوم کے اسرار ہوں گے، رموز ہوں گے، سیکرٹس ہوں گے. آپ اس کے محافظ ہوں گے، آپ اس کے جواب دہ ہوں گے، آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے. یہ وزیر اعظم امور مملکت کے رموز اپنی بیوی سے بھی بیان نہیں کر سکتا. اس کے معنی ہے کہ بیوی اس منصب کے تعلق سے اس کی اہل نہیں بنی. اہلیہ ہے، اہل نہیں ہے. اہلیہ ہے، اہل نہیں ہے. توجہ ہے. اور بیوی تک کیوں محدود ہے؟ بیٹا، کیا وزیر اعظم ملک کے رموز کو بیٹے کے سپرد کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. بیٹا بیٹا ہے، اہل نہیں ہے. الا یہ کہ بیٹا بھی الیکشن لڑ کے آیا ہو، بیٹا بھی اس صلاحیت کا حامل ہو، بیٹا بھی پارلیمنٹ میں ہو، بیٹا بھی اس راز کو شیئر کرنے کے لائق ہو. ورنہ بیٹا بھی بیٹا ہے، اہل نہیں. توجہ رکھیے، جب منصب کی بات ہوتی ہے تو منصب کے تعلق سے اہلیت ہوتی ہے. اسی لیے خطاب منصب سے ہوا ہے، یا ایھا النبی. بات یا ایھا النبی سے شروع کیوں ہوئی؟ اسی لیے تاکہ واضح ہو جائے کہ تم نبی ہو، تمہارا اہل میں مقرر کروں گا. دنیا کے کوئی نسبی سببی رشتے اہلیت کی بنیاد نہیں بن سکتے. تمہارے اے نبی، تمہارے اہل وہ ہوں گے جو بار نبوت میں تمہارے شریک ہو سکیں. اے نبی، یا ایھا النبی. دلیل اسی قرآن میں نبیوں کے بیٹوں کی بھی دلیل ہے، بیویوں کی بھی دلیل ہے. جناب نوح، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں صرف سببی رشتوں کا منکر ہوں. سببی نسبی کوئی حیثیت نہیں. کوئی بیٹا ہو، کوئی بیوی ہو، کوئی ماں ہو، کوئی داماد ہو، کچھ بھی ہو، کس کا اہل ہے؟ رشتہ اپنی جگہ، اہل ہونا الگ ہے. جناب نوح کے بیٹے نے نوح سے نافرمانی کی. اللہ سے جناب نوح نے کہا پروردگار میرا بیٹا ڈوبا جا رہا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ لفظ کیا استعمال کیا قرآن نے؟ انہو لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. قرآن، نبی نوح یہ بیٹا ہے تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. توجہ ہے. مثال قرآن کی ہے نا. جناب لوط، اور جناب ہود کی بیویاں
کیا ہوا؟ پروردگار نے مثال دی سورہ مبارک ہے تحریم میں، کہا دو نبیوں کی بیویاں تھیں، انہوں نے نبیوں سے خیانت کی، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن مجید یعنی سببی رشتہ، نسبی رشتہ، بیوی ہونا، بیٹا ہونا، بیٹی ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، حیثیت یہ رکھتا ہے کہ اسرار خدا کا حامل ہے کہ نہیں، معصوم ہے یا نہیں۔ توجہ ہے؟ اب میں عرض کر رہا ہوں ایک اور مثال کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور پیغمبر نے جناب سیدہ کو، مولا امیر المومنین کو، مولا امام حسن کو، مولا امام حسین کو بلایا، چادر کا حصار کیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہی ہے میرے اہل بیت۔ اگر اس میں کسی ایک کے بھی اضافے کی گنجائش ہوتی تو قسم خدا کی وحی نازل ہوتی کہ محمد فلاں کو بھی شامل کر لو، یا یہ اہل بیت نہ ہوتے تو پھر بھی آیت نازل ہوتی۔ مثال یاد رکھیے کہ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پیغمبر اپنی بیوی سے، بیوی کی خاطر اگر کہہ دیں کہ اچھا تمہیں پسند نہیں ہے تو میں اب شہد نہیں کھاؤں گا، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس میں اللہ مداخلت کرے؟ توجہ ہے بھئی؟ اولاً تو گھر کی باتوں میں کسی کو مداخلت عام طور پر یعنی متانت و تہذیب کے خلاف سمجھا جاتا ہے، اور پھر میاں بیوی کے درمیان کی گفتگو ہے، میاں نے بیوی کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اور کہہ دیا کہ بھئی تمہیں پسند نہیں ہے تو میں نہیں کھاؤں گا، اپنی ذات کی حد تک بات کی، امت کے لیے تھوڑی کہہ رہے تھے کہ آج سے میں نے سب پہ شہد حرام کر دیا۔ ذاتی مسئلہ تھا، بالکل پیور ذاتی مسئلہ۔ جو لوگ نبی کو دو حصوں میں بانٹتے ہیں، رسول کی سیرت کو دو خانوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ ایک حیثیت نبوت کی تھی، رسالت کی تھی، ایک ذاتی حیثیت تھی، جو ذاتی حیثیت سے باتیں کہی ہیں وہ ہمارے لیے واجب الاتباع نہیں ہے۔ علی کی تعریف ذاتی حیثیت سے کی ہے، فاطمہ زہرا کا احترام ذاتی حیثیت سے کیا ہے، حسنین کو کندھے پہ بٹھایا، وہ ذاتی مسئلہ تھا، نواسے تھے، نہ بٹھاتے تو کیا کرتے۔ وہ یہ بتائیں کہ بیوی سے گفتگو ہو رہی ہے، شہد کھانا چھوڑ دینے کی بات بیوی سے کی ہے، امت کے لیے حکم شرعی تو نافذ نہیں کیا ہے، اس کے باوجود خدا نے مداخلت کی۔ یا ایھا النبی، اے نبی تم کیوں اس چیز کو حرام قرار دے رہے ہو جسے میں نے حلال قرار دیا ہے؟ اے نبی جس چیز کو ہم نے حلال قرار دیا ہے، بیوی کی خاطر یا کسی کی بھی خاطر تم کیوں حرام قرار دے رہے ہو؟ جو پروردگار شہد کا ترک کرنا برداشت نہ کرے، وہ اہل بیت کا اعلان اگر خلاف مصلحت الہی ہوگا تو کیا وحی نازل نہ ہوگی؟ پیغمبر فرما رہے ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ گھر میں کہا، میدان میں کہا۔ اگر پیغمبر کا ذاتی فیصلہ ہوتا کہ ان کو اہل بیت قرار دیا اور میدان مباہلہ میں لے کے چلے، اور اللہ چاہتا کہ کوئی اور بھی شریک ہو تو وحی نہیں آتی۔ مثال ہے، رسول اللہ نے کسی کو سورہ برات کی آیتیں دے کر مکے روانہ کر دیا، اللہ کی مرضی نہیں تھی تو آیت آئی، جبرائیل آئے، انہیں نہ بھیجو، اسے بھیجو تو تمہارے اہل میں سے ہو۔ کون تھا اہل؟ کس کو واپس بلایا، کس کو بھیجا؟
کس کو واپس بلایا؟ یہ آپ بتائیں کسے بھیجا؟ ہم سے سنیں۔ علی کو بھیجا، اس لیے کہ حق علی کے ساتھ تھا، علی حق کے ساتھ تھے۔ بس گفتگو کو تمام کرنے دیجیے، گفتگو کو تمام۔ یہاں بھی لفظ کیا تھا؟ اہل۔ حدیثوں کو اٹھا کے دیکھیے، صحاح ستہ دیکھیے، تلاش کیجئے، کیا لکھا ہے؟ جبرائیل آئے، ان کا یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے یا تم خود جاؤ قرآن پہنچانے، یا اسے بھیجو جو تمہارے اہل میں سے ہو۔ اب سمجھ میں آیا اہل بیت کون ہو سکتا ہے؟ کس کو بھیجا رسول نے؟ علی کو بھیجا۔ اہل بیت کا تعین، اہل بیت نبی کا تعین خدا کے ہاتھ میں ہے، نہ نسب نہ سبب۔ خدا نے منصب دیا، نبی بنایا، اب خدا جسے چاہے گا وہ ان کا شریک کار بنے گا، جسے نہیں چاہے گا وہ شریک کار نہیں بن سکتا۔ یہ ایک اصول۔ اور اس کے بعد اگر ضد ہے کہ ہم سب کو اہل بیت مانیں گے تو پھر ایک بات تسلیم کر لیجئے، کم سے کم اسے مانیے گا جس نے اللہ کی مانی، اور جس نے اللہ کی نہیں مانی اسے ماننے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ اب دیکھ لیجئے یا ایھا النبی قل لازواجک سے کتنے احکام ہیں۔ اگر اللہ نے کہا گھر میں قدم رکھو اور کسی نے گھر سے قدم باہر نکال دیا تو چاہے سب کی اہلیت محفوظ رہے، اس کی اہلیت محفوظ نہیں رہ سکتی۔ ممکن نہیں ہے۔ خدا کی نافرمانی اور پھر اہلیت، خدا کی نافرمانی اور پھر اہلیت۔ بس اب تیسری جہت، اہل البیت۔ اہل البیت، اہل یعنی مستحق، اہل یعنی مالک، اور بیت مانے گھر۔ ڈکشنری اٹھا کے دیکھیے گا بیت کے کتنے معنی ہیں۔ یہ ہمارے ایرانی دانشمند بیٹھے ہیں، میرے دوست، دو صاحبان منصب بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں کہ لغت نامہ دہ خدا بہت مشہور اور بہت کمپریہنسو اور بہت بڑا لغت ہے۔ پرانے لوگ بڑا لغت کہا کرتے تھے، نئے لوگ بڑی لغت کہتے ہیں۔ اعتراض نہ کیجیے گا، میں پہلے بتا دوں۔ بہت بڑی کتاب لغت ہے، اس میں بھی بیت کے تمام معنی نہیں ہیں۔ ایک معنی اس میں بھی بیت کے نہیں لکھے ہوئے ہیں جو میں ابھی بیان کرتا ہوں۔ بیت کے ایک معنی تو گھر کے ہیں، جہاں کوئی بیتوتا کرتا ہے، جہاں رات بسر کرتا ہے، وہ بیت۔ ایک بیت صلوات پڑھیے محمد۔
بہرحال بیت کے ایک معنی گھر جہاں کوئی رات بسر کرتا، بیت کے دوسرے معنی شعر کو بھی بیت کہتے ہیں، ایک شعر ایک بیت کہلاتا ہے۔ یہ کوئی کہے غزل کی ایک بیت سن لیجئے، قصیدے کا ایک شعر سن لیجئے یا قصیدے کی ایک بیت سن لیجئے۔ پھر بیت خاص اس شعر کو بھی کہتے ہیں جو مرثیے کے 6 مصروں میں، مرثیے کا ایک بند ہوتا ہے جس میں 6 مصرے ہوتے ہیں، 6 مصرے کے آخر میں جو 2 مصرے ہوتے ہیں اس کو بیت کہتے ہیں۔ جسے واضح ہے؟ تو بیت کے کئی معنی ہیں، ان میں مشترک معنی کیا ہے؟ بیت شعر اور بیت انسان دونوں میں مشترک معنی کیا ہے؟ مشترک معنی ہے ظرفیت۔ جو انسان کو اپنے احاطے میں لے لے وہ انسان کا بیت ہے، جو کسی مضمون کو احاطے میں لے لے وہ مضمون شعر وہ بیت ہے۔ نثر میں بھی بیت ہے، یہ معنی وہ ہیں جو لغت نامہ دہ خدا میں نہیں۔ نثر کے ایک فقرے کو جس میں 50 الفاظ ہوں ایک بیت کہتے ہیں۔ اسی لیے پرانے لوگ جتنے پرانے تذکرے ہیں ادبی علمی، اس میں کہا جاتا ہے مثلا علامہ مجلسی نے ایک کتاب لکھی ہے زاد المعاد جو 4000 ابیات پر مشتمل ہے۔ وہ ظاہر ہے سب جانتے ہیں کہ زاد المعاد یہ نثر کی کتاب ہے، شعر کی نہیں۔ تو 4000 ابیات کے کیا معنی؟ یعنی اس میں 4000 فقرے ہیں 50 لفظ کے، یہ ایک معیار ہے۔ تو نثر میں بیت، شعر میں بیت، اور یہ اینٹ گارے پتھر کا بیت۔ اب واضح ہوا بیت، بیت جس میں ظرفیت ہو۔ جب کہا جا رہا ہے اہل البیت، اس کے معنی یہ ہیں کہ پروردگار پورے ظرف زمان و مکان کی ملکیت کسی کو دے رہا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو مکان پر بھی تصرف رکھتی ہیں، زمان پر بھی تصرف رکھتی ہیں۔ اب ایک معیار بنا لیجئے، ہمیں اصرار نہیں ہوگا کہ انہیں اہل بیت مانے یا انہیں اہل بیت مانے، بس یہ بتا دیجئے جہاں جہاں تصرف نظر آئے انہیں اہل بیت تسلیم کر لیجئے، جہاں تصرف نظر نہ آئے ان کا اہل بیت ہونا محتاج دلیل رہے گا۔ اور اہل بیت ہونے کی ثبوت، اہل بیت، اب آپ کے ذوق کی مثال دے کر آگے بڑھ جاؤں۔ اہل بیت جو مالک ہوتا ہے گھر کا، یا مالکانہ اختیار رکھتا ہے، یا خود مالک ہو یا مالکانہ اختیار رکھتا ہو، اسے بھی اہل البیت کہیں گے۔ اس کا انداز کیا ہوتا ہے؟ یہ مشہور سا جملہ ہے، بس کہہ کے آگے بڑھ جاؤں۔ جو گھر کا مالک ہوتا ہے وہ جب چاہے گھر کا دروازہ بند کر دے، دیوار کو در بنا لے۔ آپ کا گھر ہے اور چاروں طرف راستہ ہے، تو آپ ادھر کا دروازہ بند کر کے ادھر کھول لیں، ادھر کا بند کر کے ادھر کھول لیں۔ آپ مالک ہیں نا، ہیں؟ آپ بتائیے اس قسم کا اعجاز کن ہستیوں میں ہے جو مالکانہ اختیار رکھتے ہوں پورے ظرف زمان و مکان پر، ظرف زمان و مکان پر۔ بس اس سے زیادہ اس کی تشریح کا موقع اب نہیں ہے، سکت نہیں، طاقت نہیں۔ ظرف زمان و مکان پر اختیار، ایک فقرہ کہوں گا طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی۔ سید الشہداء امام حسین اہل البیت میں
ثبوت کیا ہے؟ جب اپنی نانی جناب ام سلمہ سے جدا ہو رہے تھے، اس وقت یہ جناب ام سلمہ کا مرتبہ تھا کہ جناب سید الشہداء انہیں یا اماہ کہا کرتے تھے، اے مادر گرامی۔ جناب ام سلمہ نے کہا بیٹا عراق نہ جاؤ، میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ عراق کی سرزمین تمہیں راس نہیں آئے گی۔ جناب سید الشہداء نے فرمایا کہ مادر گرامی آپ جو کہنا چاہتی ہیں مجھے علم ہے، مجھے علم ہے، میں سرزمین عراق پہ قتل کیا جاؤں گا، آپ چاہیں تو میں وہ جگہ دکھا دوں جہاں میں قتل کیا جاؤں گا۔ یہ اہل بیت، یہ اہل بیت، تصرف تصرف تصرف۔ ہاتھوں کو اٹھایا، اشارہ کیا، زمینیں پست ہوئیں، زمین کربلا بلند ہوئی، کہا مادر گرامی یہ میرا مقتل ہے۔ ایک مٹھی خاک اٹھائی، یہ فریب نظر نہیں ہے، یہ معجزہ ہے۔ کل جو میں مسجد حضرت صاحب علیہ السلام میں کہہ رہا تھا کہ معجزے مسلسل ہیں، یہ معجزہ ہے حجت خدا کا۔ سرکار سید الشہداء حجت خدا ہیں، امام ہیں، اہل البیت ہیں، صاحب اختیار ہیں، ولایت رکھتے ہیں، تصرف فرما رہے ہیں۔ ہاتھ بڑھا کر ایک مٹھی خاک اٹھائی اور فرمائے اس خاک کو اس خاک کے ساتھ رکھ لیجئے جو میرے نانا دے گئے ہیں۔ جب یہ خاک خون سے بدل جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کا حسین قتل ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس اب کچھ بھی پڑھنے کی سکت نہیں ہے، مجھے معاف کر دیجئے گا، پڑھنے کی سکت نہیں ہے۔ حسین عاشورائے محرم کو قتل ہو گئے، اور کس طرح حسین قتل ہوئے۔ اس مرتبہ یہ جملہ میں نے بار بار کہا ہے، قتل کے جتنے طریقے ہیں سب میرے آقا حسین کے لیے استعمال ہوئے۔ سینے مبارک پہ تیر لگا، گلوئے مبارک پہ تیر لگا، گلوئے مبارک پہ تیر لگا، جس کے لیے فقرہ تاریخ میں ہے کہ جس نے امام کو نحر کر دیا۔ اس کے بعد دیر تک امام آنکھیں بند کیے ہوئے سرزمین کربلا پہ بیٹھے رہے، لیکن ہیبت ایسی تھی، جلال ایسا تھا، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی جو سرکار سید الشہداء کے قریب چلا جائے۔ دشمنوں نے یہ جاننے کے لیے کہ حسین ابھی زندہ ہیں یا جان جعفری کے سپرد کر چکے، ایک مرتبہ فوج کو حکم دیا کہ خیام کی طرف بڑھو۔ جیسے ہی فوج خیام کی طرف بڑھی، ایک مرتبہ سرکار سید الشہداء نے آنکھیں کھولی اور کہا بے حیاؤ ابھی حسین زندہ ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں جب تک حسین زندہ رہے کسی کی ہمت نہ ہوئی جو خیام تک جاتا، مگر حسین کا سر ادھر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا، ادھر خیام میں آگ لگا دی گئی، ردائیں لوٹ لی گئی۔ اور ردائیں کس کیفیت سے لوٹی گئی ہیں سن سکتے ہو؟
بس ایک چھوٹا سا فقرہ گزارش کر کے گفتگو ختم کروں گا. دشمن خیام کی طرف بڑھ رہے تھے، خیام کو لوٹنے کے لیے. بیبیاں آئے خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جا رہی تھیں. حسین کی ایک چھوٹی سی بچی تھی، حسین کی بچی تھی، اہل بیت سے تعلق رکھتی تھی. اس لیے اس بچی میں حجاب کا کتنا خیال تھا، حجاب کا کتنا خیال تھا. اس نے دیکھا ایک شقی گھوڑے پہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے، ہاتھوں میں نیزہ لہرا رہا ہے. اس لیے بچی نے میدان کی طرف بھاگنا شروع کیا، دوڑنا شروع کیا تاکہ اس کی زد سے بچ جائے. بچی 4 سال کی بچی، اپنا حجاب بچانے کے لیے دوڑ رہی ہے. وہ گھوڑے پر ہے. اس نے آگے بڑھ کر ایک مرتبہ پشت کی طرف سے بچی کو نیزہ چبھویا. بچی غش کھا کے گر گئی. اجرکم علی اللہ. جب خیام لٹ چکے، بیویاں سربرہنہ ہو گئی، دشمن واپس چلے گئے، جناب زینب کبریٰ میدان میں آئی، بچی کے سرہانے آئی. بچی کے رخسار پر زینب کے آنسو گرنے لگے. بچی نے آنکھیں کھولی مگر بچی کی آنکھوں میں دھند تھی، غبار تھا. بچی پہچان نہیں رہی ہے کہ سرہانے کون ہے. بس ایک مرتبہ شفقت کے انداز سے اور آواز سے پہچان لیا کہ پھوپھی ہیں، لیکن ابھی پھوپھی کو دیکھا نہیں کہ پھوپھی خود کس حال میں ہے. اس وقت جیسے ہی بچی کو ہوش آیا، بچی نے کہا پھوپھی اماں کچھ ہے کہ میں سر چھپا لوں. پھوپھی اماں ردا ہے کہ میں سر چھپا لوں. اور پھوپھی نے کہا میری بیٹی اس وقت جو تیرا